بیت المقدس کا کیا حال ہے؟ آج ہی کی نیوز ہے میرے عزیز، پورا غازہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا۔ میں مولانا ضمیر رضا صاحب کو وہ جھلکیاں بتا رہا تھا کہ کیسے گھر ٹوٹے ہیں، بچے کیسے رو رہے ہیں، مائیں کیسے سسکیاں لے رہی ہیں، تو یہ دیکھ نہیں پائے۔ کہا کہ حضرت روک دیجئے، بس ہو گیا۔ میرے عزیزوں، اللہ اکبر، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہماری زندگی پھر جوں کی توں گزر رہی ہے۔ اللہ اکبر، ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ تم کہو گے یار ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ میرے عزیزوں، ہم ان کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ہم کر نہیں رہے ہیں۔ ارے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ارے جب ہم کسی بچے کی جو ہے نیش دیکھتے ہیں، لاش دیکھتے ہیں، بس چند سیکنڈ کے لیے ارے یار ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ سوچتے ہیں، پھر فوراً 10 سیکنڈ کے بعد ہمارے ذہن سے وہ تصویر بھی نکل جاتی ہے اور وہ واقعہ بھی ہمارے ذہن سے نکل جاتا ہے۔ پھر زندگی جوں کی توں گزر رہی ہے، پھر وہی جھوٹ، پھر وہی مکر، پھر وہی فریب، پھر وہی دنیا کی زندگی، پھر وہی گناہ کی زندگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہونا تو یہ چاہیے تھا، غزہ کے حالات کو دیکھ کر، غزہ کے بچوں کو تڑپتا، وہاں کی ماں کو سسکتا دیکھ کر، بستیوں کو برباد ہوتا دیکھ کر مسلمان اپنی زندگی کو سنوارتا، مسلمان اپنی مساجد کو آباد کرتا، مسلمان اپنی عادت اخلاق کو سنوارتا، تاکہ آج جو وہاں ہو رہا ہے، اللہ اکبر، وہ تو مرتبہ شہادت پا رہے ہیں، لیکن اگر میرے ساتھ یہ ہوگا تو مجھے مرتبہ شہادت ملنے والا نہیں ہے، بلکہ میں ایسی موت مرنے والا ہوں کہ میں مروں گا، اس کے بعد سیدھا میرا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ میرے اعمال ایسے ہیں، میری عادتیں ایسی ہیں، کیونکہ میرے دل میں فلسطین کے مسلمانوں کا درد کبھی نہیں تھا، کبھی ان کی ٹھیس میرے درد میں نہیں ہوئی، میرے دل میں نہیں ہوئی، کبھی درد نہیں ہوا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پوری دنیا، ارے تم ہی کیا رونا تمہارے سامنے رہوں کہ سارے مسلم ممالک بھی ان کی مدد کے لیے نہیں پہنچ رہے ہیں، تو تم سے کیا امید کی جا سکتی ہے، تم سے کیا کہا جا سکتا ہے؟ لیکن یہ تو ہو سکتا ہے کہ میرے مصطفیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، تو ان کے لیے کثرت سے دعائیں کرو، ان کے لیے خوب دعائیں کرو، تاکہ پروردگار عالم تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے، اور غازہ میں جو ہو رہا ہے رب کعبہ ان کی حفاظت اس سے فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جس کو ہم نے ہتھیار سمجھ رکھا ہے وہ بھی زنگ آلود ہو چکا ہے، اس میں بھی جان نہیں رہی، ہماری دعاؤں میں بھی وہ اثر نہیں رہا، ہماری دعاؤں میں وہ تاثیر نہیں رہی۔ ہم دعائیں کر رہے ہیں، روز مانگ رہے ہیں، ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی، کیا آسمانوں تک جائے گی، وہ تو بیچ میں معلق ہو کر کے رہ جاتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جانتے ہو دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ جس کے والدین اس سے ناراض ہو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو جھوٹ بولتا ہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو گالی دیتا ہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو زنا کرتا ہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو چغل خوری کرتا ہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ غیر کے دعا کو قبول اگر کروانا ہے تو نیک اعمال کر، اس لیے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور اس ہتھیار کو پیش کرنے والی نماز ہے، اس ہتھیار کو پیش کرنے والا روزہ ہے، اس ہتھیار کو پیش کرنے والا حج ہے، زکات ہے، سچ بولنا ہے، حق بولنا ہے، حق کا ساتھ دینا ہے، والدین کا ادب کرنا ہے۔ تو جتنا متقی ہوگا، تو جتنا پرہیزگار ہوگا، تو جتنا بغا نمازی ہوگا، تیری دعاؤں میں اتنی زیادہ تاثیر ہوگی۔ تو جتنا جھوٹ سے بچنے والا ہوگا، تو جتنا چغل خوری سے بچنے والا ہوگا، تیری دعائیں اتنی زیادہ قبول ہوں گی۔ تو میرے عزیز، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اپنے آپ کو بدل دے، اپنی زندگی کو بدل دے، ورنہ وہ تو سیدھے جنت میں جا رہے ہیں شہید ہو کر کے، اللہ اکبر، لیکن جب تیرے اوپر یہاں کا دشمن حملہ آور ہوگا نا، اللہ اکبر، تجھے تو شہادت کا مرتبہ بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ تو اپنے گھر کو بچانے کے لیے لڑے گا، تو اپنے کاروبار کو بچانے کے لیے لڑے گا، تو جو ہے اپنے بال بچوں کو بچانے کے لیے لڑے گا۔ اللہ اکبر، وہ شہید ہو رہے ہیں، وہ زمانے میں معذب ہے، وہ معذب رہیں گے، اور ہم خیر ہے، خیر رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو تیرے گھر کے لیے لڑتا ہے، تیرے بال بچوں کے لیے لڑتا ہے، تیرے مال کے لیے لڑتا ہے، تیری جائیداد کے لیے لڑتا ہے، تیری دکان کے لیے لڑتا ہے۔ غزہ کا مسلمان، فلسطین کا مسلمان نہ اپنے گھر کے لیے لڑ رہا ہے، نہ اپنے مال کے لیے لڑ رہا ہے،
نہ اپنی دولت کے لیے لڑ رہا ہے، نہ اپنے بچوں کے لیے لڑ رہا ہے، وہ لڑ رہا ہے مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے لڑ رہا ہے، وہ لڑ رہا ہے بیت المقدس کی حفاظت کے لیے لڑ رہا ہے، وہ لڑ رہا ہے فرمان مصطفیٰ پر عمل کرتے ہوئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت تک میری امت کا ایک گروہ جو ہے وہ جہاد کرتا رہے گا، حق کے راستے میں وہ لڑتا رہے گا، باطل کے خلاف وہ تلوار اٹھاتا رہے گا اور وہ بیت المقدس کے دروازے پر لڑتا رہے گا حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ تو سنت مصطفیٰ پر عمل کرتے کرتے اپنی جان آبرو کے سپرد کر رہے ہیں، اور ہم مصطفیٰ کی سنتوں کو ترک کرتے کرتے مر رہے ہیں، ہم نماز ترک کرتے کرتے مر رہے ہیں، ہم جھوٹ بولتے بولتے مر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ہمارا مرنا اور فلسطینیوں کا مرنا، اللہ اکبر، ان کا مرنا، ان کی موت ان کے لیے نجات ہے اور ہماری موت ہمارے لیے آفت ہے۔ یہ ہم نے اپنے آپ بنا لیا ہے، ہم نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا ہے، اور رب کہنا ہے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے سورہ نساء آیت نمبر 60 سے 61 62 پھر سے آپ پوری مطالعہ کیجیے اس کا، یہ 64 آیت ہے، حفاظ ہوں گے تو بتائیں گے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا جَاءُوكَ، میرا مولا ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کرو، ظلم کا مطلب صرف یہ نہیں کہ کسی کو مارنا، ظلم کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کو ختم کر دینا، ظلم کا مطلب صرف یہ نہیں کہ کسی کو ستانا، بلکہ قرآن شاہد ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ ظلم یہ بھی ہے کہ بندہ جھوٹ بولے، یہ بھی ظلم ہے، بندہ گالی دے یہ بھی ظلم ہے، بندہ نماز ترک کرے یہ بھی ظلم ہے، بندہ والدین کو ستائے یہ بھی ظلم ہے، بندہ گناہ کے کام کرے، رب کو ناراض کرے یہ بھی ظلم ہے۔ تو یہ کس پر ظلم ہے؟ تو میرا مولا فرماتا ہے یہ اپنی جان پر، اپنے آپ پر ظلم ہے۔ اور کیسا ظلم، اللہ اکبر، نماز ترک کر کے بندہ دوزخ میں 70 برس جھلسنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے، جھوٹ بول کر کے بندہ اپنی قبر میں سانپ اور بچھو بھیج دیتا ہے، غیبت اور چغلخوری کر کے بندہ اپنی قبر میں کیڑے مکوڑے بھیج دیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کرو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ بارگاہ میں آنے کا مطلب کیا ہے؟ آخری بات پیش کر گفتگو ختم کروں۔ بارگاہ میں آنے سے مراد کیا ہے؟ بارگاہ مصطفیٰ میں آنا کیا یہ ہے کوئی عمرے کے لیے جا رہا ہے، کوئی زیارت کے لیے جا رہا ہے؟ کیا یہ آنا مراد ہے؟ یہ آنا مراد نہیں ہے تو کون سا آنا مراد ہے؟ تو فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آنے سے مراد یہ ہے کہ کل تک تو بے نمازی تھا، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ، توبہ کر، نمازی بن جا، طریقے مصطفیٰ کو زندہ کر لے۔ کل تک جھوٹ بولا کرتا تھا، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ، توبہ کر اور سچا مسلمان بن جا، غرض کے اپنی زندگی کو مصطفیٰ کے سپرد کر دے اور ان کے طریقے کو زندہ کر لے، پھر رب تبارک و تعالیٰ تجھے معاف فرمائے گا، تیری مغفرت فرمائے گا اور تیرے وجود کو ظلم سے محفوظ کر دے گا، دوزخ سے محفوظ کر دے گا، عذاب قبر سے محفوظ کر دے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ بندے کہاں ہیں؟ اللہ اکبر، فلسطینی نگاہیں انہیں ڈھونڈ رہی ہے، وہ بچے وہ اپنی نگاہوں سے ان نوجوانوں کو، ان اللہ کے نیک بندوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، حماس کے لیڈر کا آج بیان آیا ہے، اس نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کے لیے دعا کرو، غزہ کے لیے دعا کرو، لیکن ہائے افسوس وہ بیچارہ کیا جانے کہ اللہ اکبر، ارے ہم کیا دعا کریں گے؟ ہم خود جو ہے اپنی دعاؤں کو ہم نے ایسا زنگالود کر دیا ہے کہ ہماری دعا آسمانوں پر جانا تو بہت دور کی بات ہے، ہماری زبان سے باہر تک نہیں نکل پاتی ہے، باہر تک نہیں آ پاتی ہے، بلکہ ہم بولتے ہیں تو اپنے ہی منہ میں ہماری دعائیں اٹک کر کے رہ جاتی ہے، معلق ہو جاتی ہے۔ وہ باب اجابت الہی سے کیا ٹکرائے گی اور کیا قبولیت کا درجہ پائے گی؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اعمال بد سے بدتر ہو چکے، ہم نے اپنے آپ کو بد سے بدتر بنا لیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم وہی مسلمان ہیں جسے دیکھ کر یہود بھی شرما جاتا ہے، ہم وہی مسلمان ہیں اللہ اکبر جسے اگر پچھلے لوگ دیکھ لیں، پہلے لوگ دیکھ لیں، اگر غریب نواز دیکھ
گے دور حاضر کے مسلمان کو اور دیکھ رہے ہیں تو غریب نواز یہی ارشاد فرما رہے ہیں اور یہی فرمائیں گے کہ اللہ اکبر، میں نے اپنی پوری زندگی جو دی ہے، میں نے اپنی پوری زندگی اسلام کے لیے جو جھونک دی ہے، ایسے مسلمانوں کو تیار کرنے کے لیے نہیں جھونکی ہے، بلکہ میں نے ایسے مسلمان تیار کیے جو اپنے وقت کے محبوب الہی بنتے نظر آئے، جو اپنے وقت کے بابا فرید بنتے نظر آئے، جو اپنے وقت کے بختیار کاکی بنتے نظر آئے۔ میں نے تو ایسے مسلمان ہندوستان کو دیے تھے، لیکن آج کیسا مسلمان غریب نواز کا چاہنے والا، ان کا ماننے والا، غوث پاک کا چاہنے والا کیسی زندگی گزار رہا ہے؟ تو یہ عہد کریں اس 11ویں سے، یا غوث پاک آپ کی 11ویں کے مطالبے کو ہم پورا کریں گے انشاءاللہ، یا غوث پاک آپ کے لائے ہوئے مقصد کو، آپ کے بھیجے ہوئے مقاصد پر ہم عمل کر کے دکھائیں گے کہ غوث پاک کا چاہنے والا کیسے ہوتا ہے۔ اگر داڑھی چھیلتے ہو تو توبہ کرو اور غوث پاک کی 11ویں سے یہ غوث پاک کی بارگاہ میں عرض پیش کرو، یا عبد القادر جیلانی، اب تک جو خطا ہوئی نہ رہ آتا، آئندہ کبھی اپنے چہرے سے داڑھی نہ چھیلوں گا۔ جو نمازی ہے تو غوث پاک کی بارگاہ میں عرض گزار ہو، یا غوث پاک آج تک مجھ سے نمازیں ترک ہو گئی، معافی کا طلبگار ہوں، یا میرے غوث پاک آئندہ کبھی نمازوں کو ترک نہ کروں گا۔ سارے گناہوں سے توبہ کر لو اور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر آ جاؤ، تو میرے غوث پاک بھی ارشاد فرماتے نظر آتے ہیں کہ میں مشرق میں ہوں، میرا مرید مغرب میں ہے، اور اسے حاجت ہوتی ہے تو عبد القادر اپنے ہاتھ سے اس کی مدد فرماتا ہے، حتیٰ کہ اس کا سفر اگر کھلتا ہے تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ ہم اس کے سفر کو بھی کھلنے سے روک لیتا ہوں، اور تم سمجھتے ہو میرے لیے ہے؟ یہ تمہارے ہمارے لیے نہیں ہے، یہ اعلیٰ حضرت کے لیے تھا، سبحان اللہ، یہ مفتی اعظم ان کے لیے تھا، یہ تاج الشریعہ کے لیے تھا، کیونکہ وہ غوث پاک کے سچے ماننے والے، سچے چاہنے والے۔ ارے ہمارا کیا ہے، اللہ اکبر، ہماری زبان تو اتنی جھوٹی ہے، اتنے جھوٹے ہیں ہم کہ ایک طرف ہم غوث پاک کی محبت کا دم بھرتے ہیں اور دوسری طرف ایسا عمل کرتے ہیں جو غوث پاک کے نزدیک کفر ہے، کفر ہے غوث پاک کے نزدیک، وہ عمل ہم کرتے ہیں، اور پھر غوث پاک کی محبت کا دم پھر 11ویں میں خود کھچڑا بنایا، لیکن وہ ایسا عمل کیا جو بندہ وہ عمل کرے تو غوث پاک کے نزدیک وہ کافر ہو جاتا ہے، دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایک ہی عمل بتاؤں گا، ایسے تو بہت سے عمل ہے، سمجھ رہے ہیں، جو غوث پاک کے نزدیک کفر ہے، حرام ہے، بڑے بڑے گناہ ہیں وہ، لیکن ایک ہی عمل بتاتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسا کہ آپ نے تقریر میں مولانا ضمیر رضوی صاحب سے سنا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حنبلی المسلک، اس میں اختلاف ہے، غوث پاک خود مجتہد، اور آپ نے مسلک حنبلی کو جو ہے کمزور ہوتا دیکھا تو آپ نے مسلک امام احمد بن حنبل پر فتویٰ دیا، امام احمد بن حنبل کے مسلک پر فتویٰ دیا، اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غوث پاک کا مسلک اور مذہب یہ ہے کہ ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر ترک کرنے والا کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے۔ بولو، غوث پاک کے نزدیک بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے دلوں کو چبھے اور میرا رد بھی ہو بعد میں اس پر، ارے رد کرتے رہو، کچھ نہیں ہونے والا ہے، جو حقیقت ہے وہ حقیقت رہے گی، جو حقیقت ہے وہ بدلنے والی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں، وہ رہے گی اپنی جگہ۔ تو میرے عزیزوں، وہ عمل کرتے ہو جو غوث پاک کے نزدیک کفر ہے، اور پھر کہتے ہیں میں مرید یا عبد القادر جیلانی شیخ اللہ۔ میرے عزیز، کہاں سے مدد ہوگی، کہاں سے مدد ہوگی، اور کیسے مدد ہوگی، اور کیوں مدد کریں گے وہ؟ اللہ اکبر، وہ مدد تیری نہیں کریں گے اگر تیری یہی عادت رہی، وہ مدد تیری نہیں کریں گے اگر تیری یہی زندگی رہی، اگر اسی طرح تو نمازیں چھوڑتا رہا، اسی طرح تو روزے چھوڑتا رہا، اسی طرح والدین کو تکلیف دیتا رہا، اسی طرح تو جھوٹ بولتا رہا، غیبت کرتا رہا، علماء کی بےادبی کرتا رہا، تو یاد رکھ زندگی بھر بھی یا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ کہتا رہے میرے عبد القادر تیری مدد کو نہیں پہنچیں گے، سمجھ گئے؟
क्योंकि तुझे नेक बंदा बनाने के लिए आए थे इस दुनिया में, और तूने अपने आप को क्या बना दिया? जिससे बचाने आए थे तूने अपने आप को उन्हीं का मुरीद बना लिया। बहरहाल मेरे अजीज़ों, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में यही दुआ हमेशा करें कि मौला ताला हमें सच्चा गौसे पाक का मुरीद बना। कितने लोग इस जलसे से जो है तौबा करना चाहेंगे अपने सारे गुनाहों से, और गौसे पाक की बारगाह में अपने आप को पेश करना चाहेंगे।